بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کچھ میں ہے آج کرکٹ، اور کرکٹ بھی وہ جس میں دھواں دھار خبر، اور ایسی خبر جس میں کہتا ہوں کہ واقعی اگر زندہ قومیں ڈٹ جائیں تو وہ کچھ بھی کروا سکتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بنگلہ دیش نے T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت جانے سے انکار کر رکھا ہے، اور بنگلہ دیش کا موقف ہے کہ بھارت میں بنگلہ دیشی پلیئر جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، ان کو وہاں بھیجنا ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اور جو IPL میں جو کھلاڑی پک ہوا تھا مستفیض الرحمان، اس کے حوالے سے بھارتی حکومت نے اور PSL کی انتظامیہ نے کہا تھا کہ یہ سیکیورٹی رسک ہے۔ جب ایک پلیئر سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے تو آپ سوچئے جب پورا ورلڈ کپ کا دستہ بنگلہ دیش ٹیم کا وہاں جائے گا تو پھر وہ کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہوگا۔ یہ بات تو ICC کو سمجھنے کی ہے۔ ICC پہ یہ اخلاق کی قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالے۔ آج بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے خط کے اگینسٹ دوسرے خط کے اگینسٹ ایک اجلاس آن لائن ہوا، اور اس آن لائن اجلاس میں ہماری اطلاع کے مطابق جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنے موقف پہ 1% بھی لچک نہیں دکھائی اور کہا کہ جناب جو کرنا ہے کر لو، ہم اپنے فیصلے پہ قائم ہیں، ہم اپنے کھلاڑیوں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اگر ICC کو پیسے کی ہوس ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ پیسہ ہی ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ انڈین کرکٹ بورڈ کی غلامی میں وہ جو ہے خوش رہنا چاہتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ غلامی میں اس کی نجات ہے، تو وہ انڈین کرکٹ بورڈ کی غلامی کرتا رہے۔ لیکن ہم اپنے پلیئر بھارت نہیں بھیجیں گے۔ ہمارے لیے جو ہے کسی ادر نیوٹرل مقام کا جو ہے وہ ہائبرڈ ماڈل کا انتظام کیا جائے، خواہ وہ سری لنکا ہو یا کوئی اور ملک ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شاباش ہے محسن نقوی کو کہ انہوں نے ایک ایسے موقع پر جو ہے ICC کو سپورٹ کیا اور کہا کہ جناب اگر آپ انتظامات نہیں کر سکتے ہیں کہیں اور سری لنکا میں یا کہیں اور، تو پھر پاکستان حاضر ہے، اور پاکستان جو ہے بنگلہ دیش کی میچوں کی میزبانی کرنے کو تیار ہے۔ یہ ایک آفر ہے ICC کے لیے، اور گولڈن اپرچونٹی بھی ہے ICC کے لیے، اگر وہ اس کو سمجھے اور بھارت کو آگ نہ لگے۔ چونکہ انڈین کرکٹ بورڈ کو اور بھارتی گورنمنٹ کو آگ بہت جلدی لگ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ جھنجھلا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کو معاملہ ہے۔ اصل میں وہ کمتری کا شکار ہے، اور دنیا بھر میں جس طرح سے ان کو ٹھکرایا جا رہا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ اور پھر بنگلہ دیش نے جو سٹیپ لیا ہے، وہ سٹیپ تو انڈین کرکٹ بورڈ اور انڈین کرکٹ کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش بورڈ کو بالکل بھی انڈیا نہیں جانا چاہیے، اور انہیں اس بات کا بالکل حق حاصل ہے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کے لیے تمام چیزوں کو، تمام آپشنز کو زیر غور لائیں۔ گو کہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ خود بنگلہ دیش میں بھی تھوڑا سا اختلاف نظر آیا تھا جب تمیم اقبال کے حوالے سے ایک متنازع بیان سامنے آیا، اور انہیں بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے جو ہے انہیں انڈین ایجنٹ قرار دیا، جس پہ بڑا سخت رد عمل آیا بنگلہ دیش کے اندر سابق کرکٹر اور موجودہ کرکٹرز کا اور دیگر کھلاڑیوں کا بھی، کہ ایک محب وطن کپتان، کرکٹر، پلیئر، کھلاڑی، اس کو کیسے جو ہے کوئی بھی عہدیدار اس طرح سے گندے الفاظ میں اس کو مخاطب کر سکتا ہے۔ تو خیر میری اطلاع کے مطابق وہ بات حل ہو گئی ہے، اور اس بورڈ کے عہدیدار نے بھی اپنے الفاظ واپس لے لیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بنگلہ دیش کرے گا کیا؟ دیکھیں جی، بنگلہ دیش کے پاس صرف دو ہی آپشن ہے، نہ جائے اور واک اوور دے دے، یا واک اوور کے دوسرا نام بائیکاٹ کا اعلان کر دے۔ اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی تاریخ میں یہ پہلی بار ایسا ہوگا، اور پھر ان کے جو چہرے پہ کالک ملی جائے گی وہ ایک الگ ہوگا، چونکہ وہ صرف انڈیا کی غلامی میں ایسا کر رہا ہے۔ اور اگر جاتا ہے بنگلہ دیش تو پھر وہ ہائبر ماڈل کے تحت جائے، وہ سری لنکا میں اپنے بقیہ میچز کھیل لے، یا پھر پاکستان نہیں تو ICC کسی اور ملک کو دیکھ لے، دبئی کو ہی دیکھ لے، تاکہ بنگلہ دیش کے میچز ہو سکے اور ورلڈ کپ جو ہے وہ ساتھ خیریت کے ہو سکے، چونکہ یہ ورلڈ کپ تو انڈیا کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ اور پاکستان کے نام سے منسوب ٹیمیں وہاں اگر نہیں جا سکتی، پاکستانی شہری وہاں نہیں جا سکتے، پاکستانی ٹیم وہاں نہیں جا سکتی، تو پاکستانی نژاد کرکٹرز کو بھی وہ ویزے نہیں دے رہا۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ امریکہ کے لیے میں پیدا ہوا ہے کہ امریکہ کے 4 یا 5 پلیئر ہیں جو وائے سری لنکا
جانا چاہ رہے تھے, انہوں نے اپلائی کیا تھا ویزے کے لیے, لیکن ان کو ویزا جاری نہیں کیا گیا اور انہیں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ اب جو ہم پاکستانی نژاد کرکٹرز کو ویزے جاری نہیں کریں گے. تو کیا امریکہ بغیر کھلاڑیوں کے کھیلے گا, بغیر پلیئر کے کھیلے گا؟ اسے انڈیا کو عقل آنی چاہیے, انڈین کرکٹ بورڈ کو عقل آنی چاہیے. اتنے بڑے بڑے دعوے یہ کر رہے ہیں, یہ اولمپک گیم کرانے کی فکر میں لگے ہیں اور اس کے لیے منتیں کر رہے ہیں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کی. تو اپنی حرکتیں دیکھیں, کیوں ہمارے لوگ ان کو عالمی کھیلوں کی تنظیمیں انہیں دے رہی ہیں میزبانی مختلف کھیلوں کی. اور بھائی اس کا بائیکاٹ کریں, انڈیا کو تھلے لائن لگائے. جب تک یہ اس کو دیوار سے نہیں لگایا جائے گا اس کی عقل ٹھکانے نہیں آئے گی. اس نے کھیل کو ایسا الجھا کے رکھ دیا ہے. یار کسی بھی ملک کے حوالے سے کبھی کوئی ایسی خبر آتی ہے جیسے انڈیا کے حوالے سے آتی ہے؟ وہ ایک پاکستانی نہیں, اب تو دیگر ممالک کے ساتھ بھی وہ ایشو کر رہا ہے. تو انٹرنیشنل کرکٹ سمیت, انٹرنیشنل اولمپک سمیت تمام عالمی تنظیموں کو یہ سوچنا پڑے گا, یہ دیکھنا پڑے گا, خود ہاکی فیڈریشن کو, ہاکی کی عالمی تنظیم کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آخر کب تک یہ چلے گا, کب تک یہ معاملہ چلتے رہیں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ متحد ہوں جہاں سے ہم انڈیا کا علاج کر سکیں, کیونکہ یہ دماغی طور پر اس کے اسکرو جو ہے نا وہ ڈھیلے ہو گئے ہیں. اس کے اسکرو کو ٹائٹ کرنے کے لیے محسن نقوی جیسا بندہ چاہیے. اس کو لائیں اور محسن نقوی کو اس کے اوپر بٹھا دیں, لا کے انڈین کرکٹ بورڈ پر اور انڈین کے تمام اسپورٹس کے اوپر. پھر دیکھیں آپ یہ کیسے انسان کے بچے بنتے ہیں, کیسی اوقات یاد آتی ہے. ابھی پھر نا ایشیا کپ کے بغیر ٹرافی کے ساتھ مارے اور شکایتیں کرتے پھر رہے, کرتے رہو, کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں تو تھلے لگا ہی دیا ہے ہم نے. خیر مجھے پوری امید ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اپنے موقف پہ قائم رہے گا, ڈٹا رہے گا, جیسے آج وہ آن لائن اجلاس میں ڈٹا رہا اور اس نے ٹکا سا جواب دے دیا کہ نہیں بھائی, نہ بالکل کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا, آپ چاہے کچھ بھی کریں. تو اب آئی سی سی نے جو ہے میرے خیال ہے 2 سے 3 دن کا ٹائم جو مجھے پتہ چلا ہے وہ مانگا ہے, اور اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ ہونے جا رہا ہے. دیکھیں میری تو یہ خواہش ہے کہ کرکٹ زندہ باد, کرکٹ ہوتی رہے, کرکٹ میں جو معاملات ہیں وہ چلتے رہے, اور آئی سی سی کوئی ایسا راستہ نکالے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ورلڈ کپ کھیلے, کیونکہ یہ ورلڈ کپ بنگلہ دیش کے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ اس ورلڈ کپ میں شریک دیگر ٹیموں کے لیے ہے. تو بیچ کا راستہ نکلنا چاہیے.